Hazrat Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu is reported that the king of the universe, our most beloved master of messenger, Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, whoever prays our name, whoever impart blessing upon me once, whoever impart blessing upon me once, Allah Almighty, whoever impart blessing upon him 10 times, whoever impart blessing upon me 10 times, Allah Almighty, whoever impart blessing upon him 100 times, and whoever impart blessing upon me 10 times, Allah Almighty, Allah will grant him freedom from hypocrisy and freedom from hellfire, and he will stand with the martyrs on the day of judgment. قربان چاہیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ وفات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیا کرتا ہے, اور جو مجھ پر 10 مرتبہ وفات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرما دیا کرتا ہے, اور جب مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پیشانی پر جہنم کی آگ سے نجات لکھ دیا کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کی پیشانی پر نفاق سے بڑی ظلمہ اور آزاد لکھ دیا کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا. قربان جائیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود سلام پڑھنے کی برکت کے یہ عالم ہے کہ مصطفیٰ کا غلام اگر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا کرتا ہے. اسی لیے تو علامہ کفایت اللہ کا بھی بول پڑے, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدل جائے, آگ سے محفوظ اس کا تن بدل جائے گا. میرے عزیزو وقت بہت کم ہے, میں جلدی آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. Educated and uneducated are not equal. Bila shubha, no doubt, it is not equal because knowledge is light and ignorance is darkness. So how can both are equal? کیونکہ علم ایک ایسا وصف ہے کہ جس سے باصلاحیت اور باشعور افراد پہچانے جاتے ہیں. فہم و فراست عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کو بہترین معاشرہ فراہم ہوتا ہے, افکار و نظریات مضبوط ہوتے ہیں, صحیح اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے بارے میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ایجوکیشن از ماسٹ فار ایوری مسلم مین اینڈ وومن, یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. لیکن آج اس کا برعکس ہے, سب سے کم ایجوکیٹڈ لوگ ہمارے معاشرے میں مسلمان نظر آتے ہیں, اور یہ بات ہمارے کام بہت حیرت کن یہ بات ہے, اس لیے کہ جس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے خالق کائنات نے فصاحت و بلاغت سے لبریز کتاب قرآن مقدس کو جب نازل فرمایا تو سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا گیا اس کا سیدھا تعلق تعلیم ہی سے ہے. میرے عزیزو یہ سچ ہے کہ نماز اہم فرائض اور افضل عبادت ہے, مگر پہلے اس کا حکم نہیں دیا گیا. یہ سچ ہے کہ روزہ گناہوں سے پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے, مگر پہلے اس کا حکم نہیں دیا گیا. یہ سچ ہے کہ حج مالی عبادت کا خوبصورت سبب ہے, مگر پہلے اس کا حکم نہیں دیا گیا. یہ سچ ہے کہ زکات مال و دولت پاک کرنے کا بہترین راستہ ہے, مگر پہلے اس کا حکم نہیں دیا گیا. بلکہ رہنمائی ہوئی تو علم کا, تذکرہ ہوا تو پڑھنے کا, حکم دیا گیا تو علم کا. اور خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. میرے عزیزو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
اس آیت کریمہ کی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ علم سیکھو گے تب خدا کی وحدانیت سمجھ پاؤ گے، علم سیکھو گے تب رسول پاک کی رسالت سمجھ پاؤ گے، علم سیکھو گے تب والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین سے ان کے ساتھ کس طریقے سے خدمت کرنا ہے وہ سمجھ پاؤ گے، علم سیکھو گے تب فرائض و واجبات کی حقیقت سمجھ پاؤ گے، علم سیکھو گے تب صدیق اکبر کی صداقت سمجھ پاؤ گے، علم سیکھو گے تب عمر فاروق کی عدالت سمجھ پاؤ گے، علم سیکھو گے تب عثمان غنی کی سخاوت سمجھ پاؤ گے، علم سیکھو گے تب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شجاعت سمجھ پاؤ گے، بلکہ علم کے بغیر نہ تو تم صحیح معنوں میں تقوی شعار بن سکتے ہو اور نہ ہی اللہ اس کے رسول کا سچا وفادار بن سکتے ہو۔ اقبال نے کہا تھا حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہے اقرا سے ہوا۔ میں بس وقت بہت کم ہے ورنہ میں آپ کو کچھ اور سناتا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دل دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ ان سے حضور سعید ملت میں تشریف لائے سب کو میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سے کہنے میں اور آپ کو سننے میں جو غلطی خامی گستاخی ہوئی ہو، آئیے تو استغفار کر لیا۔ استغفر اللہ رب العزت و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔